میرے ساتھ موجود ہیں فہمیدہ بیگم، یہ اسیران جیل 9 مئی ہے۔ ان کی جو خاصیت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جو میں آئی وٹنس ہوں، ان پہ جو ظلم و ستم کیا جاتا تھا، ہمارے جو دہشت گردی کی لاہور کی عدالت ہے اس کی جو بخشی خانہ ہے، جہاں پہ ایک چھوٹی جیل جس کو سب جیل کہا جاتا ہے، اندر لا کے جب ان کو ایک سائڈ پہ رکھا جاتا تھا، ظلم و ستم کا یہ عالم تھا کہ دوسری سائڈ پہ ان کا بیٹا ہوتا تھا، وہ مجھے پوچھتا تھا کہ میری اماں آئی ہیں، ان کا کیا حال ہے، میں وہاں سے خبر لے کے دوسری سائڈ پہ پہنچ جاتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ یہ خاتون، ان کا بیٹا کتنے، آپ 1 سال سے زیادہ عرصہ جو ہیں یہ جیل میں رہ کے آئے، اور سیم مقدموں میں ان کی ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی، آج بھی یہ مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ مریم نواز دیکھیں نا، ایک طرف وہ خاتون ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا دنیا کے اندر، ایک سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی، جال سازی کے ذریعے ان کو یہاں پر مسلط کر دیا۔ اپنے حق کے لیے بات کرنا سیکھو، جو ظلم و ستم آپ کے اوپر معاشرے میں ڈھایا جاتا ہے، آپ کے لیے عدالتیں تو کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن آپ خود کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ السلام علیکم، میں رائے غلام علی ہوں۔ آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں عموماً آج کے دن یعنی کہ 8 مارچ کو خواتین کا دن منایا جاتا ہے، اور پاکستان کی خواتین میں سے کچھ خواتین جو عورت مارچ کے نام سے ایک مارچ کا بھی اہتمام کرتی ہیں، جس پہ بہت سی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور پاکستان جیسے معاشرے کے اندر تو ان کو بہت لعن طعن بھی کی جاتی ہے اور ان کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے۔ بہت سی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل بھی ہوتی رہی، لیکن یہ بھی خواتین ہیں پاکستان کی، یہ دیکھ سکتے ہیں بیٹیاں ہیں، پاکستان کی ذمہ دار شہری ہیں۔ یہ آج خواتین کا یہ جو دن ہے اس کو کس طریقے سے منا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا دن آپ کا دن ہے، آج کا دن بیٹی کا دن ہے، آج کا دن ماں کا دن ہے، آج کا دن بہن کا دن ہے، آج کا دن عورت کا ہے۔ بالکل جیسے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلی تو بات ہے کہ جو ہماری حضرت فاطمہ اور ہماری حضرت مریم، یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، جتنی بھی ہماری اسلامک ہاں جی عالمین ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو تقریباً جو عورتیں یہاں جمع ہوئی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے قربانی دی ہے۔ جس طرح کہ میں نے جیل کاٹی اپنی 3 سال کی بچی کو چھوڑ کے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے، اور عورت، ماں، بہن، بیٹی، وہ ہر جگہ اپنی ایک مثال قائم کر رہی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیٹی ہے۔ اور ہم یہاں پہ اس لیے جمع ہوئے ہیں، ایک تو عورت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں کی جو اہمیت ہے وہ ہر بیٹے کو پتہ ہے، ہر مرد کو پتہ ہے، اور بیٹی کی آپ کو بڑی مثال ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ باپ کی لاڈلی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ اس لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی ابھی بھی یونائٹیڈ ہیں، ابھی بھی ہم لیڈر کے ساتھ ہیں، ایک چھت کے نیچے ہیں۔ یہاں پہ پرزنرز خواتین موجود ہیں جنہوں نے باہر بہت ظلم ستم سہے، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ عورت کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، اپنے حق کو حاصل کرنا سیکھو، اپنے حق کے لیے بات کرنا سیکھو، جو ظلم و ستم آپ کے اوپر معاشرے میں ڈھایا جاتا ہے، آپ کے لیے عدالتیں تو کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن آپ خود کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ جو اس وقت آج میں دیکھ رہی ہوں، بہت ساری یہاں پر ہمارے ساتھ خواتین اور ہیں، لیکن میں سب کو ایک ہی میسیج بار بار دیتی ہوں کہ ایک گھریلو زندگی میں بھی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے کتنے رائٹس ہیں، اور آپ اپنے رائٹ کے لیے بولنا چاہیے، کیونکہ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے، میں جنوبی پنجاب کی خواتین کو کہوں گی کہ وہ جتنا ظلم و ستم اپنے گھریلو حالات میں برداشت کرتی ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو۔ آپ ایک مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضبوط خاتون بتایا ہے، تو آپ اپنے لیے بولیں، اپنے حق کے لیے لڑیں اور خوش رہیں۔ تھینک یو۔ اچھا، 9 مئی کے کیسز کو آپ نے دیکھا، آپ نے بہت سی خواتین کو ملی، اور اس دوران کیا خواتین کی کوئی خاص آپ نے بات دیکھی؟ خواتین کا ڈٹرمینیشن، خواتین نے جو چیزوں کو فیس کیا، اس پہ آپ کوئی ون لائنر کیا بتائیں گے؟ جی، میں اس پہ یہ بات کہوں گی، جیل کی سلاخوں نے ہماری سب خواتین کو بہت مضبوط کیا ہے۔ یہ جتنی خواتین میرے پیچھے کھڑی ہیں یہاں پر ساری، اس وقت وہ تمام تر جو ہیں وہ اسیران کے نام ہیں۔ 80 سے زیادہ خواتین پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو تھا وہ جیلوں میں ڈالی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے آج جب یہاں کو مدعو کیا گیا، آپ دیکھیں سب آئی ہیں، کسی کو ڈر خوف نہیں، ابھی یہاں پولیس آ جائے ہمیں سب کو پکڑ کے لے جائے۔ یہ جیل کی سلاخوں نے کیا ہے ہماری خواتین کے ساتھ کہ حق سچ کے لیے، نا انصافی، ظلم و ستم کے سامنے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح آج بھی کھڑی۔ میرے ساتھ موجود ہیں فہمیدہ بیگم، یہ اسیران جیل 9 مئی ہے۔ ان کی جو خاصیت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جو میں آئی وٹنس ہوں، ان پہ جو ظلم و ستم کیا جاتا تھا، ہمارے جو دہشت گردی کی لاہور کی عدالت ہے اس کی جو بخشی خانہ ہے، جہاں پہ ایک چھوٹی جیل جس کو سب جیل کہا جاتا ہے، اندر لا کے جب ان کو ایک سائڈ پہ رکھا جاتا تھا، ظلم و ستم کا یہ عالم تھا کہ دوسری سائڈ پہ ان کا بیٹا ہوتا تھا، وہ مجھے پوچھتا تھا کہ میری اماں آئی ہیں، ان کا کیا حال ہے، میں وہاں سے خبر لے کے دوسری سائڈ پہ پہنچ جاتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ یہ خاتون، ان کا بیٹا کتنے، آپ 1 سال سے زیادہ عرصہ جو ہیں یہ جیل میں رہ کے آئے، اور سیم مقدموں میں ان کی ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی، آج بھی یہ مسکراتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہر جگہ فرنٹ لائن پہ ہوتی ہیں۔ یہ دیا ہے جیل سلاخوں نے۔ دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ جیل کی سلاخیں جو بنی تھی وہ دہشت گردوں کے لیے تھی، مجرموں کے لیے تھی۔ آپ نے وہاں سیاسی لوگوں کو ڈال کے
اس طرح کا بہادر کر دیا. جی آپ بہت بہادر بن چکی ہیں, بہت تعریف کر دی ہے انہوں نے آپ کے لیے, کیا کہتی ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ کچھ انہوں نے, میری بیٹی بھی ہیں اور میری دوست بھی ہیں, یہ خود جیل میں رہ چکی ہیں, اسیر تھیں, انہوں نے کچھ زیادہ کہہ دیا. بہرحال یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے تو پھر اس کو نبھانے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جی 9 مئی جو ہے یہ فاسٹ فلیگ آپریشن تھا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, اللہ گواہ ہے اور سب کو پتہ ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن انہوں نے ہمیں, اگر ہم لوہا تھے تو انہوں نے ہمیں کنکر بنا دیا جیلوں میں ڈال کے. ہم آج بھی کام کر رہے ہیں, آج بھی حق سچ کے لیے خان کے نظریے کے ساتھ اپنے ملک میں رول آف لا کے لیے آج بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی کھڑے رہیں گے. ہمارے ساتھ شوکت بسرا صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں. یہ آج کے دن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, خواتین کے حوالے سے آج ان کا کیا پیغام ہے؟ پہلی بات تو یہ جو بحث ہے نا خواتین اور مرد والی, یہ ختم ہونی چاہیے. خواتین اور مرد حضرات ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں تھرو آؤٹ ورلڈ اور ایون آپ پاکستان میں دیکھیں, پچھلے 2-2.5 سال میں دیکھ لیں, جتنی ریزسٹنس, جتنی جدوجہد, جتنی مزاحمت خواتین نے دکھائی ہے, جو ظلم جبر ہوا ہے, جو ان کے گھر توڑے گئے, جو چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا. آپ میں کس کس کا نام لوں؟ بشرا بی بی کو دیکھ لیں, ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں, آپ عالیہ حمزہ کو دیکھ لیں, قمر شوذب ہماری صدر ہیں پاکستان کی, 40 سال سزا. مریم نواز کو دیکھ لیں, وزیر اعلیٰ بنی ہے. اب وہ مریم نواز دیکھیں نا, ایک طرف وہ خاتون ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا دنیا کے اندر, ایک سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی, جال سازی کے ذریعے ان کو یہاں پر مسلط کر دیا گیا. لیکن وہ خواتین جنہوں نے آئین کے لیے, قانون کے لیے, جمہوریت کے لیے, انسانی حقوق کے لیے جنگ لڑی ہے, میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور میں خاص طور پہ یہ نہیں کہ میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے, میں جو تحریک انصاف کی خواتین ہیں یقین مانیں میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں اور ان کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس ظلم جبر کے ماحول میں, یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے مارشلہ بھی لگے ہیں, یہاں پہ مشرف کا مارشلہ دیکھا ہے میں نے, ضیاء کا مارشلہ دیکھا ہے, لیکن اب جس طرح کا ظلم جبر ہوا ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں. لیکن نہیں خواتین جھکی. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے جو نظریہ دیا ہے اس کے اندر یہ نظریہ صرف اس بات میں محدود نہیں ہے کہ یہ خواتین تک ہے, یہ مردوں تک ہے, یہ نوجوان, ہر طبقہ فکر نے دیکھا ہے کہ عمران خان پاکستان ہے اور عمران خان ہماری نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس لیے آج ہر طبقہ فکر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اور پھر میں آج عالمی دن کے خواتین کے حوالے سے میں سلام پیش کرتا ہوں ان خواتین کو جو آج شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کھڑی ہیں, بلکہ ان سے 2 قدم آگے کھڑی ہیں. میں ان کو سلام پیش. شوکت بسرا صاحب, آپ کے پاس 5 ایوارڈ ہیں اس وقت. آپ نے پاکستان کی 5 ٹاپ خواتین کو ایوارڈ دینے, پاکستان کی وہ خواتین جنہوں نے پاکستان کے لیے, آزادی کے لیے, فنڈامنٹل رائٹس کے لیے, اور یہ جو معاملات ہیں سارے 9 مئی کے بعد کیسز, 5 خواتین آپ کی نظر میں جن کو آپ ایوارڈ دینے جا رہے ہیں, پہلے نمبر پہ کون ہے؟ فاطمہ جناح, بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. بشرا بی بی, ڈاکٹر یاسمین راشد, ہماری یہ جو صدر ہیں قمر شوذب, پھر ہماری ہیں عالیہ حمزہ, بلکہ لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی. 5 تو آپ نے میرے سے کہلوا لی. میں اب کس کا, اب ہماری خاتون ہے فردوس رائے جو آج نہ حق جیل کاٹ رہی ہے, ان کا نام فیصلہ آباد سے, ان کا نام میں کس طرح نہ لوں. میں پھر کہہ رہا ہوں, ہماری ماؤں بہنوں نے, ہماری بیٹیوں نے وہ ڈٹ کر کھڑی رہی ہیں ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ سارا ظلم ہوا. اس لیے اب نام لینا اب زیادتی ہو جائے گی. تمام خواتین کی جرت اور ہمت کو سلام ہے. میرا خیال ہے کہ تیسرا سال ہمیں ختم ہونے والا ہے, چوتھا شروع ہونے والا ہے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو رول خواتین نے پلے کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک جو ہے نا, اس طرح ہر اول دستہ بن کے جو جیسے خواتین عمران خان کے لیے آئی ہیں, پاکستان کے لیے آئی ہیں, آج تک کبھی نہیں ہوا. آج ہمارا اسپیشل جو ہے وہ خراج تحسین تھا اپنی تنظیموں کو. سینٹرل پنجاب کے 10 اضلاع ہیں ہمارے, ان کی جو بیسک تنظیم ہے وہ آج یہاں موجود ہے. ہماری لاہور کی جو ویمن ونگ پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم ہے وہ بھی آج یہاں موجود ہے. ان سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کو میں بھرپور اپریشیٹ کرتی ہوں, ان کو سلام کرتی ہوں. یہ اتنی فستائیت میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں, ہمارے ساتھ رہی ہیں, ریڈز بھی ہوتے رہے ہیں, ان کے بچوں کو اٹھاتے رہے ہیں, ان پہ FIRs بھی رہی ہیں, یہ جیلوں سے بھی ہو کے آئی ہیں اور کتنی بار گئی ہیں, لیکن آج بھی کھڑی ہیں. آج آپ دیکھ لیں جب مرد حضرات ڈر رہے ہیں وہ کر نہیں پا رہے, اور یہ ساری 10 اضلاع سے آج یہاں کٹھی ہوئی ہیں اپنے لیڈر کے لیے. خان صاحب کے لیے دعا تھی اور قرآن خوانی تھی
اور دعا تھی اور سب نے مل کر اجتماعی دعا کی ہے، رمضان کے اندر کی ہے۔ رمضان کی اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں 40 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس میں سے ایک ولی اللہ ہوتا ہے، اور ولی اللہ کی دعا اللہ خود سنتا ہے۔ تو کس کے آمین کی دعا اللہ نے سنی ہے، اور انشاءاللہ میں کہتی ہوں ہم تو بہت ہی گنہگار ہیں اور ہم بہت افسردہ ہیں، ہم اپنے لیڈر کے لیے وہ نہیں کر سکے، ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے، لیکن یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا بلیف ہے کہ عمران خان صاحب ضرور آئیں گے، ایک دن خان نے باہر آنا ہی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستے ضرور بنائیں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک تدبیر تم بناتے ہو، ایک تدبیر اللہ بناتا ہے، اور بے شک اللہ بہترین تدبیر بنانے والا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، ایک ہی لیڈر رہ گیا اب امت مسلمہ کا، عمران خان، وہ ضرور باہر آئے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کو صحیح راستے پہ، صحیح سمت پہ صرف خان صاحب لے کے جائیں۔